نارے دوزخ کی خوراک کیا بات ہے، اور تاج ہے میرے لیے میرے نبی کا نعل پاک۔ کون سی شے ہے کہ جس شے پر نہیں آتا خطاب، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ جو غلام مصطفیٰ کے نام سے مشہور ہو اور جس کا سینہ ان کے نور پاک سے معمور ہو، سرخرو ہو جاتا ہے ان کے عشق میں جو چور ہو۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ دیوبندیوں، تبلیغیوں اور وہابیوں کا یہ اعتراض کہ صحابہ نے کبھی میلاد نہیں منایا، یہ اعتراض ہے۔ میں ایک انوکھی بات آپ کے سامنے بیان کر کے جاتا ہوں، شاید پہلے آپ نے اس کو نہ سنا ہو۔ ہمارے سامنے جب ایک وہابی سے جب ہمارا مناظرہ ہوا، وہ اہل حدیث کہلاتے ہیں، غیر مقلد، اس نے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ صحابہ نے حضور کا میلاد کب منایا؟ اب میلاد کیا ہے؟ ذکر رسول ہی تو میلاد ہے نا، باقی اور کچھ تو نہیں، کوئی حضور کا ذکر ہی ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہیں دلائل سے ثابت کروں گا کہ صحابہ نے حضور کا میلاد منایا، اور وہ صحابی سارے صحابہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہے۔ اب آپ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے کہ ایسا کون سا صحابی ہے کہ جو ابو بکر صدیق سے بھی افضل ہو؟ تو غیر مقلد ایک کتاب کو بہت مانتے ہیں جس کا نام ہے الاصابہ فی تمیز الصحابہ۔ امام ابن حجر اسقلانی نے اس کتاب کو لکھا اور اہل حدیث اس کو مانتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں حضور کے سارے صحابہ میں سب سے پہلے صحابی اور سب سے افضل صحابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ باب عین میں الاصابہ فی تمیز الصحابہ باب عین میں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ابھی موت نہیں آئی اور وہ حضور کے صحابی تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جس وقت زمین پر تھے اس وقت وہ فرما گئے تھے، یہ قرآن میں لکھا ہے وَيَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، آئے گا میرے بعد ایک شخص اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضور کے آنے سے پہلے حضور کی آمد کا چرچا تھا، فرق یہ ہے کہ وہ آنے سے پہلے کا چرچا تھا اور یہ حضور کے آنے کے بعد کا چرچا ہے، لیکن تھا تو آمد کا ہی چرچا۔ وہ بھی آمد کا چرچا کر رہے تھے اور ہم بھی حضور کی آمد کا چرچا کر رہے ہیں۔ تو ہم اگر ان کو اشارت النص سے دلائل دیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے تھے، وہ سارے دلائل ہیں وہ آبی نہیں مانتا۔ آپ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کا میلاد منایا اور عیسیٰ علیہ السلام حضور کے صحابی ہیں، اور بعد میں بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی آئیں گے قیامت سے پہلے، تو بڑا قریبی معاملہ ہے۔ یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم اہل سنت و جماعت جو بھی کرتے ہیں، ہمارا اتنا پکا عقیدہ ہے۔ ایک دیوبندی میرے پاس آ گیا، وہ بولا کہ حضرت میں بہشتی زیور کو پڑھتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں جو اشرف علی تھانوی نے لکھی۔ میں نے کہا توجہ فرمائیں، میں نے کہا کہ تم بہشتی زیور کو پڑھتے ہو، مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا ہر لفظ پر عمل کرتے ہو، ہر لفظ کو مانتے ہو؟ تو نے ہاں میں مانتا ہوں، عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تم بہشتی زیور پہ عمل کر لو تو میں تمہیں 1,00,000 روپے انعام دوں گا۔ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات ہوگی، میں تو عمل کرتا ہوں۔
میں نے کہا لاؤ بہشتی زیور کو لایا گیا، نجاست کے بیان کو کھولا گیا، اس میں لکھا ہوا تھا انگلی پر پخانہ لگ جائے تو چاٹ لو پاک ہو جائے گی۔ میں نے کہا کر عمل اور 1 لاکھ روپے لینا۔ اس نے کہا حضرت یہ تو میں نے آج تک پڑھائی نہیں۔ میں نے کہا سن، تو نے پڑھا ہوگا لیکن تیری آنکھوں پہ پردہ ہوگا۔ اب تو رضا کے غلام سے بات کر رہا ہے نا، غلاموں کا کام تو یہ ہے کہ ہم گمراہی کا پردہ ہٹا دیتے ہیں اور خدا اپنے فضل سے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے کہا سنو، ہمیں اتنا پکا یقین ہے تم اپنے مولویوں کے لفظ پر عمل نہیں کر سکتے، مگر میرا یقین ہے میرا امام احمد رضا نے جو بھی کچھ لکھا ہے ہم ہر لفظ پر بحث کرنے تیار ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہمارا اتنا پکا عقیدہ ہے۔ ابھی مفتی صاحب کی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے، ایک انوکھی بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، علماء کے لیول کی بات ہے اور آپ بھی سمجھیں گے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنایا، رحمت بنا کر کے بھیجا۔ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا، بلکہ رحمت حضور کو بھیجا گیا سارے عالم کے لیے رحمت، کیونکہ جب وہ بنا کر کے بھیجے نہیں گئے تھے اس سے پہلے بھی رحمت تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے نہیں کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ فرمایا کہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا رحمت تمام عالم کی، بنا کر لفظ اس میں نہیں ہے، کیونکہ جب آئے تھے حضور آنے سے پہلے کی رحمت تھی۔ اب کوئی کہے کہ میں نے تمہیں ڈی ایم بنا کر کے بھیجا، اگر ڈسٹرکٹ کا کوئی ڈی ایم ہے اور اس سے جو ہے مکھیہ منتری سی ایم چیف منسٹر کہہ دے کہ میں نے آپ کو ڈی ایم بنا کر کے فلاں دوسرے اس میں بھیج دیا، تو ڈی ایم کہے گا میں تو پہلے سے ڈی ایم ہوں نا، مجھے بنا کر کے جو بھیجا مجھے ڈائریکٹ بھیجو، بنانے کا لفظ اس میں نہیں ہے۔ لیکن آپ کو ایک انوکھی بات بتاتا ہوں، اس میں لفظ ہے رحمت اور عالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت، آپ تمام عالم کے لیے کیا ہے رحمت، اس کے لیے تمام عالم، عالم کس کو کہتے ہیں؟ لگ بھگ 3.5 لاکھ مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ کتنے؟ 3.5 لاکھ مخلوقات کو اللہ نے پیدا فرمایا، جس میں سے ایک مخلوق انسان ہے، ایک جن ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بلی ہے، کتے ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے؟ 3.5 لاکھ کے قریب مخلوقات، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو تو ہم نہیں جانتے۔ اللہ نے حضور جو ہے وہ ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ اب آپ سنیے، اہل نحو کے نزدیک، نحویین کے نزدیک اس میں جو اصل عبارت ہے وہ یہ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس میں جو دلالت ہوگی وہ اس میں فاعل کی ہوگی کہ حضور کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ وہ سب پہ رحم کریں۔ کیا کریں؟ وہ رحمت تو ہے ہی سب کے لیے، لیکن وہ سب پہ رحم بھی کریں۔ اب کسی پر رحم کرنے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ مان لیجئے آپ غریب ہیں اور میں امیر ہوں، اور میں آپ پہ اگر رحم کر رہا ہوں تو میں دور سے آپ پر رحم نہیں کر سکتا، میرا اور آپ کا قریب ہونا ضروری ہے۔ جب آپ میرے قریب ہوں گے تو میں آپ پہ رحم کر سکتا ہوں۔ لہذا حضور ہم پہ رحم فرما رہے، پتہ چلا کہ حضور ہمیشہ ہمارے قریب ہے۔ بولیے سبحان اللہ، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں میں۔ دوسری چیز توجہ فرماتے ہیں، دوسری چیز جس پہ میں رحم کر رہا ہوں میں اس کو جاننا، بغیر کسی کو جانے میں کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ میری نالج میں نہ ہو، میں اسے جانتا نہ ہوں، تب تک میں اس پر رحم نہیں کر سکتا۔ میرے نالج میں ہونا، وہ میرے گیان میں ہونا، میں اسے جاننا، تبھی میں اس پر رحم کر سکتا ہوں۔ تو حضور ہم پہ رحم فرما رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ نے حضور کو علم غیب عطا فرمایا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، رحم کے لیے
طاقت کا، قدرت کا ہونا ضروری ہے. مان لیجیے کسی آدمی کو پھانسی پہ